Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos. آج 8 سفر پہلے منگل کے دن جو شخص یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے وہ اپنی جاگتی آنکھوں سے معجزہ دیکھتا ہے۔ یہ دن سال میں ایک بار آتا ہے، فائدہ اٹھا لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 8 سفر بدھ کا وہ مبارک دن آ چکا ہے کہ میں نے جس دن کا بڑی شدت سے انتظار کیا۔ جو شخص یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے، ماہ سفر کے پہلے ہی بدھ کا نصیب بدل جائے گا۔ یہ بدھ کا دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے اور پڑھنے والے کی ہر حاجت کو پورا کر جاتا ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام کر لے، جو شخص ہر طرح کی مصیبت، ہر طرح کی پریشانی سے بچنا چاہتا ہے، سفر کے مہینے میں ہر قدم پر کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، وہ آج سفر کے پہلے بدھ کے دن اس چھوٹے سے وظیفے کو پڑھ کر دیکھ لے۔ یہ وظیفہ آج تک جس کسی کو بتایا، اللہ نے ہر مقصد میں اس بندے کو کامیاب کیا۔ جس شخص نے پڑھا، جس مقصد کے لیے پڑھا، اللہ نے بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالے کھول دیے۔ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں، آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو ابھی سے سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے کہ آج 8 سفر پہلے بدھ کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی خواہش الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، جس کو جو چاہیے اللہ سے مانگ لو، کیونکہ یہ سفر کا پہلا بدھ آپ کی تقدیر کو بدلنے والا ہے، نصیب کو کھولنے والا ہے، ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنانے والا ہے۔ آپ کے اوپر قرض ہے، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ آپ کوئی بڑی رقم چاہتے ہیں، اس کے لیے پڑھ لو۔ کوئی بھی آپ کی خواہش ہے جو آج تک پوری نہیں ہو سکی، اس کے لیے پڑھ لو۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک صفاتی نام کا ہے، وہ نام یا وہاب ہے۔ یا وہاب رب کریم کا وہ نام ہے جو ایک رات میں ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ یا وہاب رب کریم کا وہ صفاتی نام ہے جو ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنا دیتا ہے۔ یا وہاب کو پڑھیں، آپ کی تمام مجبوریاں، تمام کی تمام پریشانیاں، تمام کی تمام مصیبتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ یا وہاب رب کریم کا وہ نام ہے جو عرش الہی کو ہلا کے رکھ دیتا ہے، پڑھنے والے کی ہر حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ آپ نے یا وہاب کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا کہ یا وہاب ایک بار ہو گیا، یا وہاب 2 بار ہو گیا، اسی طرح آپ یا وہاب کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا وہاب 11 بار پڑھتے دوران آپ نے اللہ کریم سے دعا کرنی ہے۔ یا وہاب 11 بار پڑھتے دوران آپ نے اللہ کریم سے ہاتھ پھیلا کر مانگنا ہے، آنکھوں میں آنسو لے کر مانگنا ہے۔ آپ نے یا وہاب کو 11 بار پڑھ کر اللہ کو راضی کر لیا۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ دوسرے نمبر پر آپ نے قرآن مجید کی ایک سورت پڑھنی ہے۔ اس سورت کو ایک بار پڑھنے سے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، 2 بار پڑھنے سے 20 سپاروں کا ثواب ملتا ہے، 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو آپ نے سورت اخلاص کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ میری وحدانیت کو بیان کرتا ہے، میں اس کے لیے 7 آسمان اور 7 زمینوں کے خزانوں کے منہ کھول دیتا ہوں۔ 3 بار سورت اخلاص پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے، کیونکہ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی آپ ایک قرآن مجید کے ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔ جس نے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ سفر کے پہلے بدھ کے دن صرف 3 بار سورت اخلاص پڑھ لیا، انشاءاللہ سفر کے پہلے بدھ اس کا نصیب بدل جائے گا۔ پہلے بدھ ہی اللہ راضی ہو جائے گا، پہلے بدھ ہی اللہ سے جو مانگو گے انشاءاللہ مل جائے گا۔ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو آج پورا ہو کر رہے گا۔ آپ نے سورۃ اخلاص کو 3 بار بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل ناممکن ہے، آپ نے تیسرے نمبر پر ایک قرآنی آیات کو پڑھنا ہے، جیسے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو پڑھنا ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی ناممکن حاجت پوری ہو جائے،
جو شخص چاہتا ہے کہ وہ جلد کامیاب ہو جائے، جس بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، لوگ آتے ہیں دے کر چلے جاتے ہیں، اپنی بیٹی کے روشن نصیب کے لیے پڑھ لے۔ جس بیٹے کو روزگار نہیں ملتا، نوکری کی تلاش میں، کاروبار نہیں چل رہا، کاروبار بالکل ٹھپ ہو چکا ہے، جس شخص کو لگتا ہے کہ اس کے گھر میں بے روزگاری ہے، بے اولادی ہے، پریشانیاں ہیں، تنگ دستیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، وہ سفر کے پہلے بدھ کے دن آیات کریمہ کو پڑھ کر دیکھ لے۔ آپ نے آیات کریمہ کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ایک بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو آپ نے صرف اور صرف 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے اس آیات کریمہ کی پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے پھر وہی درود پاک پڑھنا ہے جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد سجدے میں جائیں، ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے دعا کریں۔ دوستو یاد رکھیے گا کہ یہ سفر کے پہلے بدھ کے دن کا شرطیہ اور خاص عمل ہے۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ اس موقع سے آج تک جس نے فائدہ اٹھایا، اللہ نے اس کو کامیابی عطا فرمائی۔ جس شخص نے سفر کے پہلے بدھ کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب اور تعداد سے پڑھ لیے، اللہ نے ہر مقصد میں کامیاب کیا، اللہ نے ہر حاجت کو پورا کیا، اللہ نے ہر بیماری، ہر پریشانی کا خاتمہ فرما دیا۔ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج سفر کے پہلے بدھ کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ سبسکرائب ٹو مفتی اکمل مجاہد online and press the bell icon for more videos.